نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے امام مسجد نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی. یہ وہ سورت ہے جو ہر نماز میں بار بار پڑھی دہرائی جاتی ہے، اور اس سورت کو قرآن کریم کی ساری سورتوں میں عظمت اہمیت حاصل ہے. بعض ائمہ کے نزدیک اس سورت کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اس سورت مبارکہ میں قرآن کریم کا خلاصہ درج کیا گیا ہے اور اس کو اجمال قرآن کریم بتایا گیا. اس لیے اس کی فضیلت میں سنن کی روایت ہے کہ 20 پارے کا اجر ملتا ہے. کم پڑھے لکھے یا کم فرصت والوں کے لیے چھوٹی صورتیں قرآن کی برکات حاصل کرنے کا بہت بیش بہا ذریعہ ہے. کسی بھی انسان کو یہ شکایت کرنے کی گنجائش نہیں کہ میں حافظ نہیں، میں عالم نہیں. سورہ فاتحہ کا تو عالم نہ ہو حافظ تو ہے. سورہ فاتحہ کا ہے کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ تو اس کو یاد ہے، قل اللہ شریف یاد ہے، سورہ تکاثر اس کو یاد ہے، سورہ زلزال یاد ہوگی، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق ناس. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. ان کے لیے ایڈیشنل فضائل وارد ہوئے ہیں، خصوصی اللہ کی طرف بڑھا دیے گئے. سورہ اخلاص کوئی پڑھتا ہے 3 بار 1 قرآن کا اجر ملے گا. سورہ کافرون پڑھتا ہے 1/4 قرآن کا اجر ملتا ہے. سورہ زلزال پڑھتا ہے 1/4 قرآن کا اجر مل جائے. سورہ تکاثر کے لیے حدیث میں آتا ہے 1000 آیات کا اجر مل جائے. سورہ فلق ناس کو بخاری میں کہا گیا کہ اس کی کوئی نظیر کتب سابقہ میں بھی نازل نہیں ہوئی. خیر، اب اس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ صرف ایک دعا مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں، جبکہ ساری کائنات کے خزانے ہمارے لیے مسخر ہیں، ہمارے لیے نفع پہنچانے پر مجبور ہیں. چاند سورج ستارے سیارے مسلمان کیا سارے انسانوں کی ضرورت پوری کرنے پر مجبور ہے، اگرچہ بہانہ مسلمان ہی ہے. امام مسلم کی روایت ہے لا تقوم الساعة على رجل يقول اللہ اللہ. اللہ کہنے والا کوئی ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. چاند سورج ستارے اپنی خدمات انجام دیں گے. وہ ایک انسان ان ساری کائنات سے قیمتی ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے. اس کی زبان اللہ کا نام لینے والی زبان
اس قابل ہے کہ زمین آسمان اس کی خدمت کے لیے کھڑے ہوں اور مسخر رہیں۔ امام بخاری نے سخرہ کا ترجمہ لکھا ہے ذلل لکم، اللہ نے چاند سورج ستاروں کو مسخر کیا ہے، تمہاری خدمت کرنے پہ مجبور کر رکھا ہے۔ ورنہ انسان اگر یہ سوچتا کہ بھائی زمین تو کتنی چھوٹی ہے، سورج کے اعتبار سے سورج اس زمین کی خدمت کے لیے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سورج سے بڑا جو مالک ہے وہ اسے بھیج رہا ہے۔ بڑے کو اگر خدمت کے طور پر حاضری دیتا دیکھے تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کسی اس سے بھی زیادہ بڑی طاقت والے کے حکم پر مجبور ہے، ورنہ وہ خود بڑا ہے۔ سائنسداں کہتا ہے کہ اس دنیا سے 10 لاکھ گنا بڑا سورج ہے، تو اس کا مطلب ہے 10 لاکھ زمین اس سورج میں گھس جائے گی اور اس میں داخل ہو جائے گی۔ آپ خود سوچئے کہ وہ سورج اگر سائنسدانوں کو لانا پڑے اور پہنچانا پڑے تو ساری زندگی اسی میں ختم ہو جائے گی۔ اللہ اسے گھما رہا ہے، لا رہا ہے، لے جا رہا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ کی قدرت ہے، ورنہ آپ دن رات نکالنے بنانے میں پوری زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پیدا کر کے ہمیں بتا دیا وَلَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے سارا زمین اور زمین کا سارا سسٹم اور آسمان اس کا سارا سسٹم تمہاری نفع رسانی پر لگا ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے، اس میں ایش پیش نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کا بتا دیا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی مملکت اللہ کی ہے۔ للہ ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ ما فی السماوات ما فی الارض کا مالک بھی ہے اور اس کا پالنہار بھی ہے، اور اس کے منافع کو انسانوں کے لیے مسخر بھی کرنے والا ہے۔ کوئی اپنا نفع چھین نہیں سکتا، چھپا نہیں سکتا، اپنا نفع ہمیں پہنچانے سے روک نہیں سکتا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایک دعا مانگنے کا حکم دیتے ہیں، جو صورت اتنی اہم ہے کہ 20 بار دن میں ہر مسلمان اگر فرض واجب بھی پڑھے گا تو 20 مرتبہ پڑھے گا، اور 20 رکعت میں 20 رکعت پڑھے گا، اور 20 رکعت میں 20 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور اللہ سے سوال کرے گا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائیے۔ سیدھا راستہ کے معنی کیا ہیں؟ صراط مستقیم آپ سنتے ہوں گے تو ایک کوئی ہائی وے دماغ میں آتی ہوگی، بخاری نے بتایا نہیں، یہ طرقکم اعمالکم، تمہارا طریق کیا ہے؟ یہ تمہارے اعمال ہیں۔ اما یقربکم الی النار و اما یقربکم الی الجنہ، یہ تمہارا صبح سے شام تک صادر ہونے والا عمل تمہیں یا تو جنت سے قریب کر رہا ہے یا جہنم سے قریب کر رہا ہے۔ عمل جس کا ہوگا اس کے قافلے میں آپ کو ڈھکیلے گا، عمل جس کا ہوگا ان عاملین کے پیچھے آپ کو پہنچائے گا۔ جس انجن میں آپ جوڑنا چاہتے ہو یہ ڈبہ آپ کا اس میں جا کے جڑ جائے گا۔ یہود و نصارہ کے ڈبے میں جوڑنا ہے تو وہاں جڑے گا، اور مخلصین کے ڈبے میں جڑنا ہے تو وہاں جڑے گا، اور منافقین کا عمل پکڑنا ہے تو وہاں جڑے گا۔ جس انجن سے ڈبہ جڑ گیا اس انجن کی منزل پہ پہنچے۔ کوئی ٹیڑھی بات ہے بھائی؟ ایک دم 2 دنی 4، سیدھا مسئلہ، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی ایش پیش نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
وہ صحابہ خواہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں جنہوں نے ایمان میں سبقت کی ہے، خواہ وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، وہ ڈبہ ہے، وہ انجن ہے۔ فرمایا کہ جو سبقت کرنے والے ہیں اور ان سبقت کرنے والوں کے پیچھے جو دل سے اخلاص سے عمل کرنے والے ہیں اور ظاہر و باطن سے جڑنے والے ہیں، والذین تبعہم بإحسان، وہ لوگ جو اتباع کر رہے ہیں احسان اخلاص کے ساتھ۔ ایک اتباع ہے ظاہر کا، ایک اتباع ہے ظاہر و باطن دونوں کا۔ اللہ بے احسان کہہ کے یہاں بتا رہے ہیں کہ جو منافقین مسجد میں نماز پڑھتے تھے وہ بھی اتباع میں آتے تھے لیکن بے احسان نہیں تھے، اس لیے جب ظاہر کا اتباع تھا تو ظاہر میں تو وہ دیکھے گئے لیکن باطن میں ان کا وجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ لوگ آپ کی پارٹی کے نہیں ہیں، ان کو باہر رکھو۔ اس لیے جب تک وحی آتی رہی مسلمانوں کے بیچ ایک دوسرا طبقہ بھی کھڑا تھا جس کو منافقین کہتے تھے۔ اب وحی چونکہ نہیں آئی ہے اس لیے منافقین والے عمل سے ہر ایک کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا فرمایا آیت المنافق ثلاث، بخاری کی روایت ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ فرمایا یہ منافق۔ اسی ہر مسلمان کو اپنے کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ منافق والی کوئی چیز ہمارے اندر تو داخل نہیں، جیسا کہ صحابہ اس کے لیے پریشان رہتے تھے کہ میرے اندر تو کوئی نفاق کی خوشبو نہیں آ گئی۔ حضرت حذیفہ سے عمر فاروق پوچھتے رہتے تھے، بلکہ لکھا ہے کہ جس جنازے میں وہ نہیں جاتے یہ بھی غائب ہو جاتے اور سمجھتے تھے کہ نام اس کا خطرے میں ہے، اور جس جنازے میں شریک ہوتے وہاں عمر فاروق جاتے۔ عمر فاروق نے پوچھا کہ بھائی میرا نام تو کہیں حاشیہ فاشیہ پہ کہیں، انہوں نے کہا ارے توبہ کیجیے، آپ کہاں؟ ارے کہیں بھی ہو تو بتا دینا بھائی، کہیں میرا نام ہو تو بتا دینا۔ آپ کا کام ہے بھائی، آپ تو ان منافقین کے بیچ میں حائل ہیں۔ اچھا ٹھیک، عمر کو دیکھ کر پسینہ آ جاتا تھا، منافقین کھسک گیا۔ بخاری میں کئی روایتیں، کئی مواقع پہ عمر فاروق بس تلوار کھینچ کے کھڑے ہوئے، دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا العدو، اجازت ہو دشمن کا سر نیچے رکھتا ہوں، آپ بیٹھو بیٹھو۔ ابو سفیان کو لے کے جا رہے تھے حضرت عباس، پرانے ساتھیوں میں تھے لوگ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو بہت بڑی جماعت 12,000 کا لشکر جرار ٹھاٹر مار رہا تھا۔ ابو سفیان، بدیل نامی ایک شخص اور حکیم ابن حزام، یہ تینوں آدمی باہر نکلے تھے۔ بخاری نقل کیا کہ تینوں آدمی باہر جائزے کے لیے نکلے تھے، اور باہر جب آگ دیکھا تو پوچھا کہ یہ سب آگ کتنی جل رہی ہے؟ انہوں نے کہا ارے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قریب کے لوگوں نے کہا ارے کہاں تم ہو، اتنی بڑی آگ تو کأنہم نیران عرفہ، عرفہ کی آگ دکھ رہی ہے، عرفہ میں بھیڑ ہوتی، ویسے 12,000 کا لشکر چولہا جلا رہا تھا۔ آگے جو ہے بڑھے تو حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پہ حفاظتی پہرا دیتے ہوئے باہر نکلے، دیکھا تو تینوں چودھری میرے گھر پوچھا رہے کیا کاری بھیا کیسے؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ حضور کے، پوچھا کہ صاحب بتاؤ جان بچنے کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا بس چلو، رسول اللہ سے بڑا رحیم کریم کون ہے، چلو توبہ کرو بس کام ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کسی صورت سے جان بچاؤ، فرمایا کہ جلدی چلو۔
بہرحال اپنے ساتھ لے کے گئے تو حضرت عمر کے پڑاؤ کے پاس سے گزر رہے تھے. حضرت عمر دیکھے تو کہا کہ ابو سفیان جا رہا, اس نے بہت گڑبڑ ہوا, یہ تو یہاں بھی سزا وہاں بھی جو پار ہو جائے گی. جلدی دوڑے تلوار لے کے, اور جب دوڑے تو وہ پہنچے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت تو اس کی گردن اتار دو, یہ دشمن خدا بڑی گستاخیاں کر چکا ہے. اب حضرت عباس نے کہا کہ میں نے امن دے دیا, تشریف رکھ دی. ان کا نہیں امن کی بات ہے. باہر 2 مرتبہ تلوار اچھل کے مارے تو سب سارے سدے ودے جب پیٹ کے نکل جاتے. عمر کا کام یہی تھا, 2 مرتبہ تلوار کھینچے سب شیطان دے کے بھاگ جاتا تھا. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ سن لیجیے, کیسی عجیب بات. آپ نے فرمایا ابو سفیان کیا وقت نہیں آیا کہ تو ایمان لے آئے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ تو یقین ہو گیا کہ 33 کروڑ خداؤں میں کوئی دم خم نہیں ہے. 33 کروڑ خداؤں کو انڈا اور مرغی چڑھاتے چڑھاتے ہم تھک گئے, پوجا کرتے کرتے تھک گئے. اس میں کچھ دم خم ہوتی تو یہ کہیں نہ کہیں جلوہ دکھاتے, تو سب ہر جگہ فیل ہوئے اور آپ کا خدا برق سارے خداؤں پر غالب آ گئے. فرمایا هل انت فی شک انی رسول اللہ, کیا تجھے ابھی کچھ شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ان کا بس تھوڑا سا شک ہے. اب بتا کیا کہا؟ ادھر حضرت عباس لے کے آیا, فرمایا شک ختم کرو جلدی, یہ کہانی ختم ہو, گردن صاف ہو جائے گی. پھر میں نہیں جانتا عمر فاروق سے صبح تم بھی پٹ لینا. آپ نے فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے ابو سفیان کو رکھو, یہ تھوڑا امریکہ مائنڈ ہے, فرمایا اس کو مارو. وہاں لے جاؤ. اس کے بعد فرمایا کہ جب لشکر جرار انصار کا, صحابہ کا اور فدائین کا یہ لشکر جدھر سے گزر رہا ہوگا, ابو سفیان کو وہاں رکھنا. ابو سفیان صاحب وہاں رکھے, اور دھڑ دھڑ جب قافلے گزرنے لگے تو پوچھا کہ یہ کون؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے غفار. اس نے کہا مالی ولی الغفار, ہٹاؤ غفار سفار کا نام مت ہٹو. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ جوہینا. فرمایا مالی ولی جوہینا, میرا جوہینا سے کیا لینا دینا. یہ سب بہت دور افتادہ لوگ ہیں. فلاں انہوں نے کہا ارے ان سے میرا کیا لینا. اتنے میں انصار کا کوکبہ آیا اور بڑا لشکر, تو اس میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا, اور انہوں نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ, آج گوشت نکالنے کا دن ہے, یاد رکھنا تمام چربی سمیت کھینچ لیں گے آج. بس ابو سفیان تو بس ظاہر سردار کے لیے آگ لگ گئی بدن میں, ہے یہ نہیں. اس نے کہا کہ بھائی تم سب سنو. چلے گئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیشی پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ ساتھ یہ کیسا ایسا کر رہے ہیں یا رسول اللہ, یہ بلا ان کی ہمت, یہ انصار ارے ادھر سے گزرتے ہوئے پسینہ آتا تھا. حضور یہ آج ہے کہ یہ کعبہ کی توہین کرنے کی بات کرتے ہیں اور قریش کی ذلت کا سامان لے کے, یہ آپ نے سب. آپ نے فرمایا کہ نہیں, غلط کہا سعد نے. آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ, آج میری رحمت للعالمین کی رحمت دنیا دیکھی. سبحان اللہ. اور آپ نے اعلان کر دیا, فرمایا جو من دخل یہ نہیں فی دار ابی سفیان فهو آمن, ابو سفیان کے گھر میں بھی جو گیا وہ مامون, جس نے دروازہ بند کیا وہ مامون, جس نے ہتھیار پھینک دیا وہ مامون, جو بیت اللہ سے قریب وہ مامون, اور جو لڑنے کے لیے آیا سب مامون. آپ نے فرمایا کہ آج وہ دن ہے جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, آج سارے مکہ کے لوگ میرے بھائی. تو بہرحال تو ابو سفیان لکھتا ہے, ابو سفیان کہتے ہیں ابھی روایت گزری کہ میں نے کلمہ پڑھا وَأَنَا كَارِهٌ, اور مجھے ابھی انشراح نہیں ہوا تھا, اندر سے میں مسلمان نہیں تھا, اسی لیے ابو سفیان کا نام مؤلفۃ القلوب میں درج کیا گیا تھا. بعد میں پختہ ہو گئے, اور کہاں پہنچے, نبی کا قرب کیسا ملا,
پھر ابو سفیان حضور کے خسر ہوئے، ام حبیبہ کا نکاح رسول اللہ کے ساتھ ہوا، ابو سفیان کے پھر درجہ کیا کہنا ہے کہ نہیں بڑھ گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا بھائی؟ ہمیں بتایا کہ تم اپنے اعمال کو درست کرو، میرے نیک بندوں والا عمل اپناؤ، یہی صراط مستقیم ہے، یہی محمد رسول اللہ کا عمل، ان کے قدموں سے جو نکل رہا ہے وہ تمہیں آپ کی منزل تک پہنچائے گا۔ جیسے سابقین اولین کو اللہ نے اپنی رضا کی بشارت، اور ایسی ان کے پیچھے اخلاص سے چلنے والوں کو بھی اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ بھی میری رضا کے ایسے ہی حقدار ہیں۔ پارے 11 کا 200 رکوع ہے، یہ آپ اس کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مخلصین متبعین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور جنت کے داخلے کی بشارت دی، جو قیامت تک، لیکن ڈنڈی مار نہیں ہوتی، ڈنڈی مار رہے گا تو پھر یاد رکھنا وہاں بہت عجیب ترازو لگا ہوا ہے، اس لیے ڈنڈی ماری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ظاہر سے باطن سے اندر سے باہر سے کہیں کٹنا نہیں چاہیے، اتباع بالاخلاص، اتباع بالاحسان اللہ کی رضا کا ذریعہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اگر سمجھ میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روز مانگواتے ہیں کہ مانگو کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں سے سیکھا ہوا عمل عطا فرما اور یہود و نصارہ کے عمل سے ہمیں بچا۔ اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا اليهود، خود قرآن یہ ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بنانا، اور آپ نے فرمایا خالفوا اليهود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت میں رہو اور ان کی مطابقت میں زندگی مت گزارو۔ اس آیت اس سورۃ مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے دشمن دو ہی ہیں، ایک یہودی، دوسرے نصرانی۔ اور بقیہ پارٹی کیا ہے؟ فرمایا یہ تو جے جے کار والی پارٹی ہے، جس کا جھنڈا ہے کہ نہیں اس کو مرنڈا اور ٹھنڈا یہ دے گا، جہاں دیکھا طاقت وہیں جھک جائے گا، جہاں دیکھا چمتکار وہیں نمسکار۔ ٹھیک ہے، یہ کون پارٹی ہے بھائی؟ یہ تو کھانے پینے والی پارٹی ہے، کھانے پینے کا موقع ملتا رہے گا بھائی اسی کو۔ آج آپ دیکھیے کتنے خداؤں کو ان سبوں نے چڑھا دیا ہے کہ نہیں، کتنے خداؤں پر اترا پترا چڑھائے جا رہے ہیں کہ گن بھی نہیں پاتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مسلمان کے کون دشمن ہے بھائی؟ یہود اور نصارہ، اور بقیہ دنیا کے لوگ اس کے ماتحت ہیں۔ اس لیے اب بقیہ کی فکر مت کرو، یہود اور نصارہ کی دشمنی سے بچو اور ان کے عمل سے بچو، ان کے طور طریقے سے بچو، اپنے آپ کو ہمیشہ ان کی دسیسہ کاریوں پر نہیں اپنی نظر رکھو۔ آج مسلمانوں کے گھروں میں یہودی گھس رہا ہے، نصرانی گھس رہا ہے، آج مسلمان کے پیسے سے یہودی نصرانی پل رہے ہیں، آج اس کے گھروں میں یہود اور نصارہ کا مائنڈ جو ہے ڈیولپ کر رہا ہے، آج اس کے پیسے سے یہود اور نصارہ کا لباس بک رہا ہے جو ہمارے گھروں میں پہنا جا رہا ہے، اور اس کے اخلاق کو ہم خرید کر اپنے نبی کے اخلاق سے اپنے کو محروم کر رہے ہیں۔ آج ڈاکٹر ماسٹر ہونے کے معنی قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کو نماز سیکھنے کی ضرورت نہیں، اور انجینئر ہونے کا مطلب سمجھتا ہے کہ ہم آسمان سے آگے چلے گئے، اب ہم کو شریعت کی ضرورت نہیں، شریعت مولوی مولانا لوگ اپنا سنبھالیں اور امام صاحب اور مقتدی صاحب اپنا دیکھیں۔ ہمارا اس سے معاملہ بہت آگے جا چکا ہے۔ آج مسلمان سوچ رہا بھائی، آج آپ اپنی اولاد کو پابند کرنا چاہتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کی تلقین کر پاتے ہیں؟ آج ان کی شکل و صورت آپ دیکھو، اوباما کی صورتیں دیکھنے میں آپ ترس رہے ہوں گے، لیکن اپنی اولاد کی شکلیں اوباما کی شکلوں میں آپ کو مجبوراً دیکھنا پڑے۔ آج مسلمان کی مجبوری کیا ہے؟ اللہ سے روز دعا کرتا ہے
اور میں کہتا ہوں 20 نہیں 30 اور 40 بار دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے نیک بندوں والا عمل دے دے اور مجھے یہود و نصارہ کے عمل سے بچا لے. روز دعا کرتا ہے. روز اس دعا کو آپ کا ڈرائیور ایک دن کہے کچھ اور شام تک دوسرا کام کرے, پھر دوسرے دن کہے پھر کام ہے شام کو غلط کام کرے, پھر تیسرے دن کہے اور شام کو پھر اس کے خلاف کام کرے. آپ ڈرائیور کو رکھیں گے بھائی؟ حیدرآبادی لوگ ڈرائیور رہے گا آپ کیا؟ آپ کہتے ہیں بتاؤ تم 10,000 تنخواہ لیتے ہو اور صبح مجھ سے کچھ کہتے ہو شام کو کچھ کرتے ہو. بھائی مسلمان کو تو ایک ڈرائیور جیسی عقل نہیں رہی. ایک جھاڑو دینے والا اپنے مالک سے پوچھ کے جھاڑو دیتا ہے, اور ایک ہل چلانے والا حلوا اور انگوٹھا چاپ ہے اپنے کھیت کے مالک سے پوچھ کر ہل جوتتا ہے, اور گھر کی صفائی کرنے والا پوچھ کے کمرے کی صفائی کرتا ہے, اور گاڑی ہے چلانے والا اپنے مالک سے پوچھ کے گاڑی کا جو ہے کام کرتا ہے. مسلمان آزاد ہے, اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, اس کا کوئی مالک نہیں, وہ جدھر چاہے یہود و نصارہ کے دسترخوان پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں. لباس سلاتے وقت اس کو خیال نہیں آتا کہ میرے نبی کی خوشی کا یہ ذریعہ ہے یا میرے نبی کی غم کا یہ سامان. ہر ہفتے مسلمان کا عمل نبی کے حضور پیش ہوتا ہے. اپنے نبی کو مسلمان لگاتار کتنی تکلیفیں دے رہا ہے اس کو خیال بھی نہیں آتا. تجنیس کا ایک روایت ہے اور جز المسالک میں مولانا زکریا صاحب نے اسے نقل کیا ہے. اس میں ہے کہ 2 آدمی حاضر دربار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے کسرا نے بھیجا ہے, میں آپ کے نبی سے بات کرنے آیا ہوں. تو 2 فوجی بڑی بڑی موچھ رکھنے والے اور داڑیاں مڈائے ہوئے اور نبی سے ملنے کے لیے آئے. آپ نے پوچھا ٹھیک ہے بلا لو. پوچھا کون لوگ؟ آپ نے وہ کھٹک والی شکل دیکھی تو دیکھتی آپ کی رحمت کا پارا جو ہے کھٹکوں والی موچھ اور وہ بھیجا. آپ نے دیکھا تو آپ بہت غمگین ہوئے. فرمایا کہ انسان. پوچھا کہ تم یہ شکل کیسی بنائے ہوئی؟ اس زمانے میں ابو جہل بھی داڑھی رکھتا تھا. ارے سمجھ گئے بھائی؟ سمجھے حیدرآباد والے؟ ابو جہل بھی داڑھی رکھتا تھا, اور فرعون کی داڑھی تو مشہور ہے کہ اس میں وہ موتیاں گھومتا تھا, ہے کہ نہیں؟ لکھا وہ شان رجولیت تھی, شان اسلام نہیں تھی. شان رجولیت مرد کی نشانی سمجھی جاتی تھی, عورت کی مشابہت سے مرد بچتا تھا, اس لیے داڑھیاں پورا. 12 شوق ذوق لوگوں کو بدل گیا. صاحب کہنے لگا کہ صاحب لڑکا جو ہے نہ ماں سے ڈرتا نہ باپ سے ڈرتا. دوسرے نے کہا کہ اصل میں جب اسے ہاتھ پھیرتا ہے دونوں گال برابر دکھتا ہے, دوسرے طرح دونوں اماں ہی ہے, اس لیے باپ کا جلال اور غصہ اس کو دکھائی نہیں پڑتا. تو کہنے لگا ہاں بات صحیح ہے, اگر کچھ حیبت کے لیے کوئی چیز چاہیے ظاہری کے نہیں. خیر وہ بات تو خیر مذاق, آگے والی بات سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سے ہٹا دو. آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ شکل بنانے کی کس نے اجازت دی ہے؟ تم انسان مرد ہو. انہوں نے کہا کہ جو ہے امرانی ربی یعنی کسرا, میرے رب کسرا کا میرے لیے حکم ہے کہ ہم اپنی داڑیاں مڈائیں اور موچھیں بڑھائیں. آپ نے برجستہ فرمایا امرانی ربی ان اعفی لحیتی و اعفی شواربی, میرے رب کا مجھے حکم آیا ہوا ہے کہ میں اپنی موچھوں کو بست کر کے اپنی داڑھیوں کو بڑھائے رکھوں. آنے پر مجھے میرے سامنے سے ہٹا دو, صبح لے آنا. صبح آیا, انہوں نے کہا صاحب ہم تو کچھ سنا ہے نہیں آپ کو, ہم آرڈر لے کے آئے. کسرا بھائی کا پوچھا کیا؟ پوچھا کسرا بھائی کون آرڈر کیا؟ کہا کسرا صاحب کا آرڈر ہے. پر کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا کہ بس آپ کی گرفتاری کا آرڈر ہے. جا کسرا مر گیا رات. آپ نے فرمایا جا رات میں کسرا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے, یہاں سے نکل جاؤ. باغے ہوئے سب گئے وہاں, خیر مر گیا. تو اس پہ لکھا ہے جو خاص بات
کہ رسول اللہ کو دشمن کے فوج کی صورت یہ جب گوارا نہ ہوئی تو محمد رسول اللہ کو اپنے غلاموں کی یہ شکل کتنی کھلتی ہوگی مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ آج کس کی خوشی کے لیے تم داڑیاں مڈاتے ہو؟ نبی کی خوشیوں کو فروغ کر رہے ہو۔ اپنی اس غلطی پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگو، اپنے نبیوں کی خوشیوں کا سامان ڈھونڈو، اور دنیا بھائی جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے، اور بھائی نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے۔ اس لیے جس کو اسلام پسند نہیں اور جس کو داڑھی پسند نہیں، کچھ لوگوں نے ہم سے کہا کہ داڑھی لو اتنی بڑھیا، میں نے کہا پسند نہ ہو تو آنکھیں جھکائے رکھو، اور نہیں پسند ہے تو آنکھیں اپنی پٹی باندھ لو، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ گئے؟ یہی میں بنگلور میں آیا تو ایک وزیر ملنا ہے تو بڑا گر گیا، میں نے کہا کیا ہو گیا اس کو؟ پیر پہ گر گیا۔ میں نے کہا بتائیے جس داڑھی کی مسلمان کو بنا کر عزت ڈھونڈ رہا ہے وہ داڑھی ہی میں عزت باقی ہے۔ آج جس کو تم سمجھتے ہو کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے میری عزت گھٹ جائے گی، نہیں، آج حکومت کو بھی داڑھی والوں کی ضرورت ہے، اور جب الیکشن چلتا ہے تو برقع اور داڑھی کے ڈیمانڈ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تو ہماری غلطی ہے کہ ہم جو ہے اپنے چچورے پن کا ثبوت دے رہے ہیں اور اپنے نبی کا ہمیں خیال نہیں، اور ایک بزنس اور ایک نوکری کا نام لے کر نبی کی میرے دوستو سنت سے سودا کر۔ ایک لڑکا کہنے لگا کہ یار صاحب سنت ہی تو ہے، تو میں نے کہا سنت مٹانے کا ٹھیکہ لیا تم نے؟ میں نے کہا کس نے کہا اول تو یہ غلط ہے کہ سنت ہے واجب ہے؟ اس نے کہا حضرت سنت ہی تو ہے۔ میں نے کہا سنت مٹانے کا ٹھیکہ لیو، سنت کے معنی کیا ہے؟ سنت مٹانے کی تمہاری ذمہ داری ہے؟ سنت کو کاٹ کے پھینکنے کا کوئی ٹھیکہ لیا تم نے؟ کیوں کہتے ہو سنت ہے؟ اول تو واجب ہے۔ ایک صحابہ میں ایک صحابی بھی ایسا موجود نہیں جس کی داڑھی مڈی ہوئی، ایک صحابی۔ اسی لیے ہمارے حضرت والا شاردوئی اس پہ سناتے تھے کہ یہ جرم کرنے والا چاہے داڑھی، دو لفظ لکھتے ہیں، داڑھی خور داڑھی چور، دونوں مجرم ہیں، ٹھیک ہے؟ محدثین نے بہت عجیب لفظ لکھا ہے، داڑھی خور داڑھی چور، ٹھیک؟ داڑھی یا کھا جاتا ہے یا چرا لیتا ہے، ایک مجھ سے کم رکھتا ہے، تو یہ 24 گھنٹے مسلسل گنہگار لکھا جاتا ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ کعبہ میں بھی جائے گا تو گنہگار لکھا جائے گا، اور سوئے گا بھی تو گنہگار لکھا جائے گا، اور کہیں کسی کام میں ہوگا تو گنہگار لکھا جائے گا۔ اس گناہ کی ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ مسلسل گنہگار لکھا جائے گا، چاہے وہ اس وقت داڑھی نہ مڈا رہا ہو، لیکن مڈی ہوئی داڑھی کا نقصان اس کو اٹھاتے رہنا پڑے گا۔ بات بہت ہو گئی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے روز مانگتے ہیں، بھائی کبھی تو وفاداری کرنے کا خیال آنا چاہیے۔ ہم اس کے بندے ہیں، روز اس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ یہ منافقین دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، فرمایا اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بھائی یہ کسی کو کیا دھوکہ دیں گے؟ یہ اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم روز دعا کرتے ہیں اور روز مکر جاتے ہیں، روز دعا کرتے ہیں روز مکر جاتے ہیں، روز دعا کرتے ہیں روز۔ آپ بتائیے کیا دن تک گاڑی چلے گی؟ چلنے والی ہے گاڑی؟ نہیں چلنے والی ہے۔ اس لیے اللہ سے بڑا رحمان اور رحیم کون ملے گا، اور اس سے زیادہ غلطیوں کو معاف کرنے والا کون ہوگا؟ جس دن تم اپنے اللہ کی خوشی کا فیصلہ کرو گے اور اس خوشیوں کو حاصل کرنے کا جس دن تم عہد کرو گے، ساری دنیا ایک طرف، تمہیں دنیا میں کوئی غم دے نہیں سکتا۔ یاد رکھنا اس میں، اللہ خوشیوں کا خالق مالک ہے، وہ خوشیوں کی بارش کر دے گا، خوشیوں میں نہلائے گا اپنے خوش کرنے والے کو، وہ غم کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہیے۔ بس بات بہت ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کا مطلب سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے آمادگی نصیب فرمائے۔ تو ہی اگر نہ چاہے، بہانے ہزار ہے اور تم کرنا چاہو تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی دنیا میں
آج بھی دنیا میں ہر جگہ مسلمان اپنے اسلام پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہے، آزاد ہے، آزاد۔ ایک لڑکا مجھے ملا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت بش وغیرہ کوئی صدر تھا، اس نے کہا کہ میں اس کے گھر میں کام کرتا ہوں، اور ماشاء اللہ داڑھی، میں نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا تم اس کے کیسے تم کو ہضم کرتا کرے؟ ہضم؟ کہا کہ حضور سلوٹ مارتا۔ موتھانی لکھا ہے یہاں وائسرائے آیا ہوا تھا اور اس نے تمام ماتحتین کو بلایا ملنے کے لیے، جو لوگ آئے ملنے کے لیے، تو اس زمانے میں بہت سے علماء کام کرتے تھے، وہ بیچارے لوگوں نے ہڑکایا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو ادھر ادھر سے مانگ کے پڑوسی سے پین بوسٹ پہن کے گئے، جو آیا سلوٹ مارتا تھا تو وہ ایسے ہی بیٹھا تھا، بس کچھ نہیں، حرکت بھی بتوں کی طرح ہی بیٹھتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں نا۔ انگریز کی نسل صحیح نہیں اگر وہ متکبر نہ ہو، یاد رکھنا اس کو۔ تو بہرحال یہی جو ہے انگریزی پڑھنے والوں کو یہی وہ بیماری پکڑا دیتا ہے، بس وہ سمجھتا ہے کہ صاحب میں بالکل VIP ہوں، میں اتنی موٹی چھت میں رہتا ہوں، میں اتنا کڑک ہے کالر